والدین کی ایک تعداد ہے جو اس انتظار میں رہتی ہے کہ بچہ ابھی تھوڑا اور بڑا ہو جائے، پھر ہم اس کی اخلاقی تربیت شروع کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا اور ہے یوں جس دن بچہ میں بڑا ایسے ہوتا علم میں ہوتا اضافہ نہ کر سکوں جو کتنے مجھے سال کی اللہ کی عمر پا طاعت لیتا ہے، کرنے، لیکن پھر بھی اس اس دن کی کے روشن ہونے تربیت میں میرے شروع لیے نہیں کی کوئی جاتی۔ برکت نہیں۔ اور یہ کس قدر اہم ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابتدائی سال بچے کے یہ بقیہ زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ ایک پائیدار عمارت کے لیے اس کی بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے، تاکہ جب بنیاد مضبوط ہوگی تب ہی جا کے پائیدار عمارت تعمیر ہوگی۔ اور اگر بنیادیں ہی کمزور ہوں گی اور اگر آپ اوپر چاہیں حدیث پاک کا 3-4 مفہوم ہے منزلیں کھڑی کر لیں تو کر ایمان، سکیں گے؟ لباس، ایسا پرہیزگاری، ہرگز نہیں ہے۔ زینت، شرم اور و حیا بچے کا جو اور ذہن ہے صلاح، یہ علم ہے۔ موم کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اگر اسلامی تربیت کا ماحول ہوگا تو یقیناً یہ شروع کے اندر جو اس کا ایک ذہن خالی تختی نما ہوتا ہے، اس پر آپ جو چیز بھی لکھنا چاہیں گے وہ ساری زندگی کے لیے اس خالی تختی پر راسخ ہو جائے گی۔ اور یوں جو ہے نا وہ صرف اچھی چیز ہی نہیں بلکہ اگر اچھی تربیت ہوگی، اچھی چیزیں اس خالی ذہن کی تختی پر لکھی جائیں گی تو یقیناً اس کے اچھے نتائج حدیث اور پاک میں ثمرات آتا ہے حاصل ہوں گے، اور جو اگر علم اسی حاصل کرے گا خالی تختی پر بری اللہ عز و جل چیزیں اس کی اور بری مشکلات باتیں کو راسخ ہوں آسان گی فرما دے تو گا اس کے نتائج اور اور اسے ثمرات وہاں بھی سے رزق برے عطا ہی فرمائے دیکھنے گا پڑیں گے۔ جہاں اس کا سب سے پہلے گمان تو بھی نہ یہ ہوگا۔ کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے اس وقت جو ہے نا وہ پیدائش کے فوراً بعد جو ہے نا وہ جو حکم دیا گیا، سب سے پہلا کام یہ کہ بچے کے کان کے اندر آذان دی جائے، اور آذان کی برکت سے ام الصبیان کی ایک بیماری ہوتی ہے جس سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر آذان دی۔ بہتر یہ ہے کہ بچے کے دائیں کان میں 4 مرتبہ آذان دی جائے اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت پڑھی جائے۔ اور اس کے بعد جو کام ہے وہ یہ کہ بچے کا اچھا نام چنا جائے، اور جو اللہ کو وہ نام پسند ہیں بہتر ہو کہ وہی نام رکھا جائے۔ اور اگر اس کے علاوہ اللہ کو نام کون سے پسند ہیں، جو کتابوں حدیث کے اندر پاک میں لکھے آتا ہے ہیں وہ یہ کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی کو کوئی عبادت عبداللہ ایسی اور نہیں کی عبد ہے الرحمن نام جو دین کی پسند ہیں۔ سمجھ بوجھ حاصل کرنے یہی سے اگر افضل ان ہو۔ ناموں کو دیکھا جائے نام تو بہت اچھے ہیں، لیکن انہی ناموں کی جب بگاڑ ہوتی ہے یا اس سے جو ہے نا وہ پہلا لفظ حذف کر دیا جاتا ہے تو پھر معنی درست نہیں رہتے، چونکہ رحمان اور خالق، معبود، یہ ساری صفات رب ذوالجلال کی ہیں۔ تو معنی کے لحاظ سے اگر جو ہے نا وہ عبد الرحمن کا نام تبدیل کر کے رحمان ہو جائے تو یہ رحمان نام بندے کے لیے درست نہیں ہے بولنا، چونکہ اس کے اندر جو معنی ہے یا جو صفات ہے وہ صرف رب ذوالجلال کو لائق ہے، غیر خدا کے لیے ایسی صفات یا ایسے معنی درست نہیں بنتے۔ اس لیے جو ہے نا وہ رحمان لفظ نہ بولا جائے، بلکہ جو نام ہے عبد الرحمن اسی اصل نام عبد الرحمن کے ساتھ پکارا جائے۔ اسی طرح عبد الخالق لفظ ہوتا ہے تو اس کو خالق بولا جاتا ہے، اسی طرح عبد المعبود ہوتا ہے تو اس کو حدیث معبود پاک میں بولا آتا جاتا ہے۔ تو جس دن یوں نہ میں کیا ایسے جائے علم میں اضافہ نہ کر بلکہ سکوں عبد کا جو لفظ مجھے اللہ ساتھ کے ملایا طاعت جائے، جو کرنے، اللہ کے اس دن نام کے پر نام روشن رکھا ہونے میں جائے۔ میرے اور اس لیے کے علاوہ کوئی بندہ برکت اگر نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس پر نام رکھنا چاہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے برکت حاصل کرنا چاہے تو یہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر تو اس کی جو ہے نا وہ فضیلت بھی ارشاد فرمائی گئی اور حکم بھی دیا گیا، گویا کہ جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح اور شام اس پر برکت نازل حدیث ہوتی پاک کا رہے مفہوم گی۔ ہے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت کے اندر جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم کسی مشورے کے لیے جمع ہوتی ہے اور ان میں محمد نامی شخص بھی ہوتا ہے لیکن اس مشاورت کے اندر اسے شریک نہیں کیا جاتا، ارشاد فرمایا اس مشاورت کے اندر برکت بھی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جو ہے نا وہ محمد نام اصل رکھا جائے اور بلانے کے لیے کوئی بھی نام جو ہے نا وہ تجویز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچہ جب ذرا ہوشیار ہونے لگے، اس کی زبان کھلنے لگے، تو سب سے پہلے اسے اپنے رب ذوالجلال کا نام سکھانا چاہیے تاکہ سب سے پہلے اس کی پاک اور صاف زبان سے رب ذوالجلال کا نام نکلے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا مفہوم یہی ہے، ارشاد فرمایا اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، تو پاک اور صاف زبان ہوگی، نام بھی کتنے طیب ہیں تو سب سے پہلے وہی نام نکلوایا جائے۔ اور بچہ اس سے جب تھوڑا اور بڑا ہو اور گھر سے باہر نکلنے لگے تو اس بات کا التزام ہر والدین کو چاہیے، وہ یہ کہ بچے کو اس کے والد کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے چچا کا نام، محلے کا نام، گلی کا نام، یہ لازمی طور پر بچے کو یاد کروانا چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر بچہ گم بھی ہو جائے تو وہ اپنا نام پتہ اور سب کچھ بتا کے اپنے اس ایڈریس پر پہنچ جائے۔ اور اگر والدین اس میں سستی کریں تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا، جیسا کہ آج کل دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ اگر نام نہ یاد کروایا تو ہوگا کیا، جو بھی جس کو بھی بچہ ملے گا جب اسے گھر پہنچانے کے لیے اس کا نام پوچھے گا بھئی کس کے بیٹے ہو، وہ کہے گا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ کہاں رہتے ہو جی؟ اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، اور آج کل کے کتنے بڑے بچے گم ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یہاں بھی ایک بچی لائی گئی تو بڑی ساری تھی، بول بھی سکتی تھی، جب اس سے پوچھا گیا نہ کچھ بتا سکتی تھی نہ کچھ تھا۔ تو معاملہ یہی ہوتا ہے، پھر بچے جلدی نہیں مل پاتے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ نام یاد کروائے جائیں اور پتہ بھی یاد کروایا جائے۔ اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھانا چاہیے، نماز پڑھنی سکھانی چاہیے۔ وہ قرآن کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بیٹے کو نازلہ قرآن کریم سکھائے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو جس سے ہو سکے وہ مزید قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کا عالم بنائے، کہ قیامت کے دن اس کے باپ کو جب ایک مخصوص تاج پہنایا جائے گا تو لوگ اسے پہچان لیں گے کہ اس نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے اس باپ کی جو اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کا عالم بنائے۔ اس کے علاوہ بچہ جب جو ہے نا وہ 7 سال کا ہو جائے اس وقت بچے کو حدیث کے الفاظ کے مطابق بچے کو نماز سکھائی جائے، اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے معاملے میں مارا جائے، یعنی اسے نماز مار کر پڑھوائی جائے۔ تو 7 سال کی عمر کے اندر اسے جو ہے نا وہ نماز سکھائی جائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے مار کر نماز پڑھوانی پڑے تو اسے پڑھایا جائے۔ اور اگر یہ چیزیں بندہ نہ دیکھے، یہ اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اگر بندہ ان چیزوں کا التزام نہیں کرتا تو پھر بعد میں رونا یہ روتا ہے، جیسا کہ ایک شخص حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور مجھے تکلیف دی ہے۔ تو ابو حفص کہنے لگے کہ مجھے حیرانگی ہے اس بات پر کہ کیا بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہے۔ تو ابو حفص پوچھنے لگا کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ تو ابو حفص کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں معلوم۔ تو ابو حفص کہنے لگے میرا خیال تو یہ ہے کہ جب صبح کے وقت وہ کھیتی کی طرف جانے لگا ہوگا، گدے پر سوار ہوا ہوگا، بیل اس کے آگے ہوگا، کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن تو اسے پڑھنا نہیں آتا ہوگا، منہ کے اندر کچھ گنگنا رہا ہوگا، تم اس کے سامنے آئے ہوگے اور اس نے تمہیں گائے سمجھ کر کوئی چیز مار دی ہوگی، شکر کرو تمہارا اس نے سر نہیں پھوڑ دیا۔
تو یہ رونا روتے ہیں بعد کے والدین۔ اگر اچھی چیزیں، اچھی باتیں نہ بتلائی جائیں، دین نہ سکھایا جائے، اسلامی تعلیمات نہ دی جائیں، تو بعد میں یہی معاملات دیکھنے کو آتے ہیں۔ یہی والدین ہوتے ہیں جو بعد میں رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا ادب نہیں کرتی، ہماری اولاد کو ہمارے مقام اور مرتبے کا پتہ نہیں ہے۔ ارے بھائی، تم لوگوں نے اسے دین کتنا سکھایا ہے؟ باقی یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میرا جو رتبہ ہے وہ میری اولاد قائم رکھ کر اس کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کرے اور میری عزت کرے، میرا اکرام کرے، تو اس کے لیے دین سکھانا ضروری ہوگا۔ دین یہ سکھاتا ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تم اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی تمہارا رتبہ کیا ہے، تمہاری عزت کیسے کرنی ہے، ماں کی عزت کیسے کرنی ہے، دادے کی عزت کیسے کرنی ہے، چاچے کی عزت کیسے کرنی ہے، یہ سارا کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔